اور جب کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو پھر ایک کے بعد آپ دیکھیں 6-7 بچے ان کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے حقوق جو ہے نا وہ اسلام نے بہت پہلے دے دی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 13 سال 14 سال کی بچیوں کی آپ شادی کر دیتے ہیں، ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے۔ اب 12-13 سال 14 سال کی بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے، یہ حق ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ ریپسٹ کو نہیں چینج کریں گے، آپ کہیں گے جی جلدی بچیاں شادی کر دو، ہماری رسپانسبلٹی اتار دیں۔ جب بچی کی کم عمری کی شادی ہوتی ہے تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم، ایک فائز سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ اس وقت موجود ہیں ہم لاہور پریس کلب، اور آج یہاں پر ایک عورتوں کے حوالے سے جو کم عمری کی جو شادی ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان خاص کر دیہاتوں میں جو خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جو کم عمری کا جو شادی ہے یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور تو آج ہم پوچھتے ہیں کہ میڈم آخر آپ کیا وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں کم عمری کی شادی کیوں جو ہے عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی تو اگر آپ بیسک چیزوں پہ آ جائیں، جس طرح پاپولیشن ہماری جس طرح انکریز کر رہی ہے، ہماری جو اکانومی ہے اتنا آلریڈی سفر کر رہی ہے، اس میں ہم نے جو اتنے لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے سروسز، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب 13 سال 14 سال کی بچیوں کی آپ شادی کر دیتے ہیں، ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے اگلے سال میں ہی ماں بھی بننا ہے، اور نہ صرف ماں بننا ہے بلکہ ایک بیٹے کو بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ کو پیدا کرنا ہے۔ یہ سارے پریشرز جو ہوتے ہیں بچیوں کے اوپر، ان کی وجہ سے ہماری مورٹیلٹی ریٹ، جو ہمارے بچوں کے اندر نیوٹریشنل کمیاں ہیں، جو ماؤں کی ہیلتھ سفر کرتی ہیں، یہ سب پرابلمز ان سب سے انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اب اگر آپ بات کریں کہ کیوں دیہاتوں میں شادیاں جلدی ہو رہی ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں اسکول بچیاں نہیں جا رہی، ان کے ماں باپ ان کی تعلیم کے اوپر اسپینڈ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ بس جلد سے جلد ان کی شادی کر دی جائے۔ اور جب کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو پھر ایک کے بعد آپ دیکھیں 6-7 بچے ان کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اور تو کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ اور وہ بچے بھی جو ہیں ان کی میل نیوٹریشن ہے، ان کے اندر نیوٹریشن، ان کی باڈیز میں کمیاں ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ میں کمیاں ہیں، تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن آپ کو کیا میڈم ایسا نہیں لگتا کہ جو خواتین کے خلاف جو جنسی تشدد ہے، اگر یہ جو کم عمری کی شادی ہے اس کی وجہ سے یہ جو تشدد ہے یہ اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی؟ اور دوسری بات یہ کہ شادی اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو مردوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو بچوں میں جو وقفہ ہے یا اس حوالے سے جو عورتوں کی بالکل دیکھیں جی، یہ پیرالل چلے گا سارا کچھ۔ ایون اگر آپ کی شادی 18-19 سال کے میں بھی ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے مردوں کو بھی اویئرنیس دلوانی ہے کہ آپ ایک اور جو گیپ ہے بچے کے اندر، وہ نہ صرف ماں کے لیے ضروری ہے بلکہ بچے کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تو اس پہ بھی فوکس کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو میل چائلڈ، ہیونگ اے میل چائلڈ کے اوپر امپورٹنس ہے۔ دیکھیں نا، بچیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں، ہمارا اپنا ریلیجن جو ہے اس چیز کو کہتا ہے، اور آج کی بچیاں تو بیٹوں سے بڑھ کے کرتی ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ تو یہ سارے جو ٹیبوز اٹیچڈ ہیں، یہ جو مردوں کے ذہنوں میں جو بات ہے کہ یہ جب تک ہمارا ایک بیٹا نہیں ہوگا دوسری شادیاں کر لیں گے ہم، اور عورت کو مینٹل پریشر دیں گے کہ ایک کے بعد ایک اولاد کرتی جب تک بیٹا نہ پیدا ہو، یہ سارے ایشو سوسائٹل ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور اس پہ یہ سوچ میں تبدیلی لانی ہے۔ نہیں، جو میرا دوسرا کویشچن تھا، کیا جو جلدی شادی ہے خواتین کی، کیا اس سے ان کے جو خلاف جنسی جو تشدد ہے وہ کم نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، میری بات سنیں، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا۔ ریپ تو ایک میریڈ عورت کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بچیاں ورنیبل ہیں۔ اگر آپ سوسائٹی سے ڈر کے آپ ریپسٹ کو نہیں چینج کریں گے، آپ کہیں گے جی جلدی بچیاں شادی کر دو، ہماری رسپانسبلٹی اتار دیں، تو آپ آگے کتنی پرابلمس کریٹ کریں۔ آپ اکانومی میں وہ بچے لا رہے ہیں جو میل نیوٹریشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ بچیاں جس مینٹل اس کے دیکھیں، بچی اولاد کی سب سے پہلی پرورش اس کی ماں کی گود ہے۔ اگر ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہے اور ماں ہی مینٹل ہیلتھ کا ایک اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ اولاد کی تربیت کیا کرے گی؟ اور یہ اولاد جو ہے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ہمارے ملک کا فیوچر ہے۔ تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہے، اور یہ بالکل نئی بات کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دو تو جنسی زیادتی سے بچ جائیں گی۔ جنسی زیادتی تو میریڈ عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آخر کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے، اور یہ جو کم عمری کی جو شادی کا مسئلہ ہے یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اور چونکہ اب آپ حکومت میں موجود ہیں تو اس کے حوالے سے اب کیا چل رہا ہے؟
سب سے بڑی خوش آئند بات تو یہ ہے کہ جو ایشو پچھلے کافی عرصے سے پچھلے 5 سال بھی ہم بہت کوشش کرتے رہے، کیونکہ سندھ نے اسمبلی نے یہ لیجسلیشن پاس کر لی تھی اور ہمیں اسلامک نظریاتی کونسل نے ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ معاملہ جوں کا توں رہا. لیکن اس گورنمنٹ میں الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے پاس بھی کر دیا، اور یہ اب جو ہے اس میں تمام پارٹیوں کے خواتین نے مل کر کاوش بھی کی ہے، اور اب یہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے جو آج کے ہم نے اس پلیٹ فارم سے عکس کیا کہ ہم تمام پارٹیاں اسپیکر صاحب سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کریں کہ یہ کمنگ اجلاس کے ایجنڈے میں یہ شامل کیا جائے، تاکہ جلد از جلد یہ قانون جو ہے اپنی قانونی حیثیت کے طور پہ یہاں مطلب فائز ہو جائے. اور اس میں ہم نے اس بار نکاح رجسٹرار اور جو پیرنٹس اور ان تمام لوگوں کے یہ بھی سزائیں مختص کی ہیں کہ جو اس بچیوں کو اس کے بھیڑ چڑھانے کی کم عمری کی شادی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی یہ قانون نہ صرف پاس ہوگا، اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا. کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اگلی ایج میں شادی ہو جائے اس سے معاشرے میں کیا فرق نہیں پڑے گا؟ جو عورت کے خلاف جو جنسی تشدد ہے وہ کم ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا دیکھیے، ہر چیز کے کچھ اچھائی اور کچھ برائی ہوتی ہیں، لیکن کم عمری کی شادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ جب بچی کی کم عمری کی شادی ہوتی ہے تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے، اس کا شعور اپنا جب ڈیولپ نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیوں کر سکتی ہے؟ نہ وہ ان کو پڑھانے کے قابل ہوتی ہے، نہ ان کو وہ اچھے برے کی تمیز سکھانے کی. اور ایک بچی جو ذہنی طور پہ ابھی گڑیوں کے کھیل اور پکڑم پکڑائی میں جس کا دماغ ہو، اس پر اتنی بڑی ذمہ داری، وہ جسمانی طور پہ بھی اتنے کیپیبل نہیں ہوتی کہ وہ ایک ذمہ داری اٹھا سکے جو کہ ایک شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ایک بچے کو پیدا کرنا، اس تکلیف سے گزرنا، اس کے لیے فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہونا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. اب 12-13 سال 14 سال کی بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے، یہ حق ہمیں کسی نے نہیں دیا. ہاں، بہت لیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں کہ مناسب عمر 18 سال میرے خیال میں بہت مناسب عمر ہے. اچھا، جہاں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یہ بہت سے اچھے بھی کام ہوئے ہیں، جیسے ابھی جو یکساں تعلیمی نظام آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، کیا ایجوکیشن میں ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے کہ جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں یا عورتوں کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان کو باقاعدہ سمجھایا جائے بچوں کو، تاکہ یہ جو ہے نا جو مائنڈ سیٹ ہے چینج ہو؟ کیا نہیں اس میں دیکھیں، آپ نے اگر یہ جو نصاب آیا ہے اس پہ میں نے پوری بریفنگ لی ہے، اور اس میں بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار، اس کو سمجھ کے پڑھنے کو. دوسرا، اس میں اخلاقیات کا پراپر ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کس کو کس لیول پہ ایڈریس کرنا ہے، خواتین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اچھے اور برے کا اخلاق کردار میکنگ جو ختم ہو چکی تھی، اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم ڈگری لے کے نہ نکلیں، ہم ایک اچھے بہتر انسان بن کے نکلیں جو اس معاشرے میں اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہو. تو آپ یہ ہمارے اس انیشیٹو سے یہ دیکھیں گے کہ بحیثیت معاشرہ بھی اس میں کتنا افیکٹ آئے گا. خواتین کے حقوق جو ہے نا وہ اسلام نے بہت پہلے دے دیے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم معاشرے میں جو روایات اور رسمیں ہیں وہ ہم نے دوسری معاشرے سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. آج اگر ہم اپنے ہی دین کو سمجھ لیں اور ملاؤں سے نہ سمجھیں، خود پڑھ کر اور اس کو سمجھ کے اس پہ زندگی گزاریں، تو میرا خیال میں بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں.